الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث پڑھی ہے۔ جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوا کرتے ہیں، 3 عشرے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے نجات والا عشرہ ہے۔ اس لیے اس عشرے کے اندر ہم تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کرا لیں، اسی کے اوپر کامیابی ہے۔ اور اگر ہمارے گناہ یوں ہی رہ گئے اور اس نجات والے عشرے کے اندر ہم نے اپنی نجات نہ کرا لی تو یقیناً ہم بہت ہی بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ عشرہ نجات والا عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس عشرے کے بھی کچھ دن باقی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات بھی رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اس رات کے اندر سمائے دنیا پر اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز لگاتے رہتے ہیں، ہے کوئی مشکلوں کا مارا ہوا کہ میں اس کی مشکلوں کو دور کروں، ہے کوئی روزی روٹی کا مارا ہوا کہ میں اس کی روزی روٹی کو تکلیف کو دور کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کروں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرواتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس رات کی قدر کریں اور جو آخری عشرہ بچ رہا ہے جہنم سے نجات والا عشرہ، اس کے اندر ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اور سب سے بڑا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گا، گر گرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ایسا بندہ ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس لیے یہ نجات والا عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے چھٹکارا والا عشرہ چل رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے دینی بھائیو، جہنم بہت ہی کیڑی سزا ہے۔ اس کے اندر آدمی جب جائے گا، جہنم کے اندر گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور اس گرما گرم کھولتے ہوئے پانی کے یہ عالم ہوگا کہ جب آدمی اس گرم کھولتے ہوئے پانی کو پیے گا تو پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ دوسرے راستے سے باہر آ جائیں گی اور یہ اوپر والا ہونٹ سوج کر کے نیچے تک آ جائے گا اور کمر تک جھاڑو وغیرہ کی طرح لٹک رہا ہوگا یہ ہونٹ۔ یہ گرما گرم کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے۔ لوگ چلا رہے ہوں گے پانی 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 دیا جائے، لیکن کوئی پانی دینے والا نہ ملے گا، کوئی پانی پلانے والا نہیں ملے گا۔
اور جب اس کو جہنمی کو پانی دیا جائے پینے کے لیے تو جہنم کا گرما گرم کھولتا ہوا وہ پانی پلایا جائے. ان سے پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں جل رہے ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا میرے رب آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی پوچھیں گے. وہ آدمی کہے گا، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم کے اندر جل رہا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اس دنیا کے اندر آ کر کے یہی پیغام دیا کہ رکوع کس طرح سے کیا جائے گا، سجدہ کس طرح سے کیا جائے گا، تشہد میں بیٹھ کر کس طرح سے پڑھا جائے گا. یہ طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حساب و کتاب مکمل ہوگی، عدالت خداوندی لگی ہوئی ہوگی، ہر ایک انسان نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی سزا بہت ہی بڑی کیڑی سزا ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے امتیوں کے مقابلے میں ہمیں ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. قرآن کریم نے کہا خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں کہاں صبح صادق تک. تو ہم اپنا حصہ بنا لیں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اور اگر رونے کے لیے نہیں آ رہا ہے، رونے والی شکل بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. وہ تو بہانہ تلاش کر رہے ہیں، اس لیے نجات والا عشرہ چل رہا ہے. اس عشرے کے اندر ہم اپنی نجات کرا لیں. کون جانتا ہے کہ پھر رمضان کا مہینہ ہمیں میسر ہوگا یا نہ ہوگا، اور دنیا سے ہمیں چھٹی مل جائے گی. اس لیے ہم اپنی نجات کرا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم چلا دے، اور جتنا بھی ہم نے برا عمل کیا ہے تمام برے عملوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمارے برے عملوں کو سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر ہم تمام گناہ گاروں کا بھی حصہ نصیب فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر ہم تمام گناہ گاروں کا بھی حصہ نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ